السلام علیکم 9 کلاس. آج آپ لوگوں نے جو ہجرت نبی کی باقی مشق رہ گئی ہے وہ سولو کرنی ہے. ہم لوگوں نے سوال نمبر 4 تک کر لیا تھا. آج سوال نمبر 5 ہے، وہ ہے خلاصہ تحریر کریں. اور جب آپ کو پیپر میں یہ چیز آتی ہے تو یہ سوال نمبر 5 کے طور پہ آتا ہے خود کی خلاصہ لکھیں. 2 آتے ہیں عنوان جس میں آپ کو ایک چوز کرنا پڑتا ہے، ایک پہ لکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو لکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک تو یہ کہ آپ لوگوں نے اپنی رائٹنگ درست رکھنی ہے، اپنی رائٹنگ اچھی رکھنی ہے. کٹا ہوا مارکر یوز کرنا ہے. جتنی اچھی لکھائی ہوگی، جتنا اچھا مارکر ورک ہوگا، اتنا ہی آپ کا پیپر دیدہ زیب لگے گا، ایگزامنر کو امپریس کرے گا. وہ متاثر ہوگا تو ظاہری بات ہے آپ کو نمبر بھی اچھے ملیں گے، ٹھیک ہے. اس کو کرنے کے لیے آپ جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر پیپر میں سولو کریں تو سوال نمبر جو آپ کے کویسچن پیپر پہ دیا ہوتا ہے وہی مینشن کرنا ہوتا ہے. جیسے سوال نمبر 5 ہی آتا ہے تو آپ نے اوپر لکھنا سوال نمبر 5، پھر خلاصے کی ہیڈنگ دینی ہے، خلاصہ، اس کے بعد سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، ٹھیک ہے. وہ لکھ لیا. اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا تعارف دینا ہے، اور تعارف کے بعد مطلب 1 1.5 2 سے زیادہ نہیں، 1.5 2 لائنس میں آپ نے تعارف اور اس سبق کے بارے میں بتا کے، مصنف کے تعارف کے بعد اور سبق کے بارے میں بتا کے تو آپ نے شروع کر دینا ہے خلاصہ لکھنا، ٹھیک ہے. اور جو ورڈز آپ لوگوں کے کچھ چیزیں جو آپ لوگوں نے پرومیننٹ کرنی ہے اس کو مارکر سے لکھ لیں، کٹے ہوئے مارکر سے. جیسے اس میں سراقہ بن جوشم 13واں نبوت کا 13واں سال، جناب امیر، اور جو جس طرح وہ 1 2 لائنز ہیں کہ اے مکہ تیرے فرزند تو مجھے اب بہت عزیز ہے، اور تیرے فرزند، یہ والی لائن جو ہے وہ بندہ مارکر سے لکھ سکتا ہے. اور اس کو کرنے کے لیے اور جیسے اور تعارف میں آپ لکھیں جیسے مولانا شبلی کا شمار اردو ادب کے بہترین نثر نگاروں میں ہوتا ہے. اس مضمون میں انہوں نے دوران تبلیغ میں پیش آنے والی مشکلات و واقعات کا تذکرہ کیا. اس کے بعد آپ اس ساتھ ہی سٹارٹ کر دیں کہ جب نبوت کا 13واں سال تھا تو کفار نے بہت ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی. اور اسی طرح آپ نے کرتے کرتے جو بھی آپ کو ڈیٹیل ترتیب کے ساتھ پتہ ہے، یاد ہے، وہ آپ نے لکھنی ہے. اور اس کو آپ نے 1.5 پیج سے زیادہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. کیونکہ 5 نمبر کا سارا آپ کا جواب آپ نے دینا ہے اتنے میں ہی، کیونکہ ٹائم اردو کے پیپر میں بہت کم ہوتا ہے، لکھنا زیادہ پڑتا ہے. رائٹنگ بھی آپ لوگوں کی ظاہری پتہ، آپ لوگوں کی کوشش ہوگی کہ ہم اچھا لکھیں، ہم کٹا ہوا مارکر بھی یوز کریں، تو پھر ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ 1.5 سے زیادہ پیج نہ لگے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جی اعراب لگائیں، یہ آپ نے لگانے ہیں. جملے آپ لوگوں نے کرنے ہیں. میں نے معنی بتا دیے تھے ریڈنگ کے دوران. جملے کوشش کریں کہ بک کے اندر سے بنائیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ آپ کی خود کریٹیوٹی، آپ نے خود بنانے ہیں. اچھا، جملے جمع کے واحد اور واحد کی جمع لکھیے. اس پہ آپ کو کچھ ورڈز جمع دیے ہوئے ہیں، کچھ واحد دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہدف ہے وہ واحد ورڈ ہے، اس کو جمع کریں گے اہداف، ٹھیک ہے. اس کے بعد جھنکاریں ہیں، یہ جمع ہے، اس کو واحد لکھیں گے تو جھنکار. رائے ہے، یہ ورڈ جمع ہے، اس کو واحد کریں گے تو رائے. زنجیر جو ہے وہ واحد ہے، اس کو جمع کریں گے تو زنجیریں. قبیلہ واحد ہے تو اسے جمع کریں گے تو قبائل آئے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی اقتباس کی تشریح کریں. اب یہاں پہ ایک اقتباس ہے، آپ 1 2 اقتباس کی تشریح لازمی کریں. اس کا میں طریقہ آپ کو بتاتی ہوں. اس کے بعد دیکھیں جی سوال نمبر 10 ہے. سوال نمبر 10 میں آپ کو میں نے معنی سب کے بتائے ہوئے ہیں. جب میں ریڈنگ کروا رہی تھی آپ لوگ وہاں سے نوٹ کریں، اسے اچھی طرح یاد کریں، کاپی میں اتاریں. اب آ گیا سیاق و سباق کا سوال جو میں نے چھوڑا تھا. یہ اس طرح آپ کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اب سیاق و سباق تو اب نہیں آتا، اقتباس کی تشریح آئے تو. اقتباس کی تشریح جو آپ کا سوال آتا ہے وہ بورڈ میں تقریباً تیسرا سوال آتا ہے، ٹھیک ہے. جو آپ نے 2 پیراگرافس آتے ہیں، دونوں لازمی کرنے ہوتے ہیں. دیکھیں جیسے میں نے لکھا ہے اوپر سوال نمبر 3 اقتباس کی تشریح. ٹائم شارٹ ہوتا ہے اور آپ نے اس کو ایگزامینر کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح طریقے سے آتا ہے، اور اسے سمجھانا بھی ہوتا ہے. اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا بھی بہت ضروری ہے. کئی بچے ہوتے ہیں جو پورا وہ پیراگراف لکھ دیتے ہیں اقتباس کا، پھر ورڈس میننگ کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، اوپر
اپر لائن انہوں نے کیا ہوتا ہے، آپ انڈر لائن کو سوچ رہے ہوتے ہیں، نیچے والے ورڈس لکھنے شروع کر دیتے ہیں، اور تشریح جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مصنف کے بجائے شاعر لکھ دیتے ہیں. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو غلطیاں ہیں وہ آپ کے نمبر کاٹتی ہیں. پھر دوسری اور یہ بات کہ جب آپ مصنف کا نام لکھتے ہیں یا سبق عنوان لکھتے ہیں تو اپنی ڈکٹیشن ٹھیک رکھیں، ورڈز کو آگے پیچھے بھی نہ کریں. جیسے مولانا شبلی نعمانی ہے تو آپ مولانا کی جگہ کچھ اور لکھ دیں، تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو پراپر یاد کریں، اسے لکھ کے دیکھیں، اس کی ڈکٹیشن اچھی طرح یاد کریں تاکہ اس طرح کی غلطی کی گنجائش نہ رہے. اچھا، جب اقتباس کی تشریح کریں گے تو جیسے میں نے ایک پیراگراف لیا تھا، فرض کریں میں نے یہ پیج نمبر 3 سے لیا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی. دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے. یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ پہلے ہیڈنگ دیں اقتباس کی تشریح، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے چونکہ پورا پیراگراف نہیں لکھ سکتے اور نہ ہی لکھنا چاہیے، تو آپ 2-3 لفظ لکھ کے اس کے بعد ڈاٹڈ لائن لگائیں اور اس کے بعد اینڈ والے 2 ورڈز لکھ دیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو پہلا حصہ ہے، اس کے 3 حصے ہیں اقتباس کی تشریح کے جس کے نمبرز ہیں. پہلا جو حصہ ہے وہ ہے حوالہ متن. اس میں 2 چیزیں انکلوڈ ہیں، ایک سبق کا عنوان اور ایک مصنف کا نام. سبق کا عنوان آپ نے لکھنا ہے، پہلی لائن میں ہیڈنگ دینی ہے، اس کے بعد دوسری لائن میں اس کا نام لکھنا ہے، پھر تیسری لائن میں ہیڈنگ دینی ہے، چوتھی لائن میں اس مصنف کا نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آدھے نمبر کا آپ کا حصہ ہے. اس کے بعد ہے جی حد کشیدہ الفاظ. اچھا ایک اور بات کہ حوالہ متن میں کئی بچے ایسا کرتے ہیں کہ ماخذ اور صنف ادب لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو آتا ہے، صحیح طرح یاد ہے تو پھر ایسا کام کیجیے گا. اگر نہیں آتا تو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایسی چیز آپ کی نیگیٹو مارکنگ کرتی ہے، اچھا تاثر نہیں دیتی ہے. ٹھیک ہے، ماخذ یعنی وہ جو چیپٹر آپ پڑھ رہے ہیں، جو سبق آپ کو ملا ہے وہ کون سی کتاب سے لیا گیا. ٹھیک ہے، جیسے یہ سیرت النبی سے لیا گیا تھا. اس کے بعد دیکھیں کہ حد کشیدہ الفاظ تھی دوسرا آپ کا حصہ ہے. جیسے اگر فرض کریں کہ میں اس میں حد کشیدہ الفاظ 4 آتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، اس میں میں نے 4 سلیکٹ کیے تھے: قرارداد، بات چیت، جبل، پہاڑ، پوشیدہ، چھپنا، بوسہ گاہ خلائق، مخلوق کے چھپنے کی جگہ، اچھا چومنے کی جگہ سوری. تو جب آپ الفاظ معنی لکھیں گے، ایک تو ورڈ لفظ کے ساتھ معنی آتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ورڈ میں نے یوز کیا الفاظ، اس کے بعد اس کے ساتھ آتا ہے معنی. ٹھیک ہے، معنی نہیں آنا، معنی آنا. ٹھیک ہے، 4 ورڈز میں نے بالکل ترتیب سے لکھے ہیں. آپ نے بھی ایسے کرنا ہے، کوئی ایسا نہیں کرنا کہ صرف میننگ لکھ دیے. بھئی اس کی انڈرسٹینڈنگ کے ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو اس کے مطابق چلنا پڑے گا تاکہ اسے چیک کرنے میں آسانی ہو. جتنی آپ اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے، ایگزامینر کے لیے اس کو مارکس دینے میں آسانی ہوگی. یہ 2 نمبر کا آپ کی حصہ ہے. اس کے بعد آ رہی تشریح. تشریح میں آپ نے مختصر تعارف دینا ہے مصنف کا. ٹھیک ہے، اور سبق کا تعارف دینا ہے. یہ ایک لائن کا آپ کر لیں. اس کے بعد آپ نے تشریح کرنی ہے. اور تشریح میں سارے بچے میں نے دیکھا ہے کہ سارے بچے ایز اٹ از اتار دیتے ہیں. ایز اٹ از نہیں اتارنا پیراگراف، بلکہ کوشش کریں. اور نہ ہی آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے. آپ نے ایسا کوئی حرکت نہیں کرنی. ایک تو یہ کہ پہلے تو آپ یہ لکھنا تشریح طلب اقتباس درسی کتاب یعنی شامل نصاب سبق میں ہجرت نبوی سے لیا گیا ہے جس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ مصنف کا تعارف. جیسے شبلی جو ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کے جو ہیں نثر نگار ہیں اور ان کا شمار ارکان خمسہ میں ہوتا ہے. اس ٹائپ کی 1-2 لائن لکھیں. اس کے بعد آپ نے سبق کا تعارف دینا ہے کہ انہوں نے وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران تبلیغ جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان واقعات کا ذکر ہے. اور اس کے بعد پھر آپ تشریح پہ آئیں کہ جیسے یہ میں نے پیراگراف دیکھا تھا کہ حضرت ابو بکر سے پہلے قرارداد طے ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اس طرح لکھنا ہے کہ جب کیا کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ آپ کے ساتھ تھے. آپ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کرنے کے لیے ان سے پہلے ہی وعدہ ہو چکا تھا، میثاق طے پا چکی تھی، بات چیت ہو چکی تھی. اس طرح کر کے اسے بڑھائیں. جیسے اب کچھ باتیں جیسے جو آپ واقعات کو بھی اس میں کچھ واقعات بھی آپ اس میں بیان کر سکتے ہیں. آپ اس میں کوئی کوٹیشن آتی ہے، کوئی اس ٹائپ کی چیز آتی ہے جو
پرومیننٹ کر کے لکھنی ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے ریلیونٹ ہو، اسے ریلیونٹ نہ مٹیریل ڈالیں، ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کریں تو حضرت ابوبکر صدیق کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم داماد تھے، اور یہ یار غار بھی ہیں، یعنی کہ آپ جب اس میں ایک دو واقعات ہیں، جیسے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں گئے تو اس کے اللہ کی طرف سے اس بکری کو حکم ہوا کہ وہ غار کے دانے پر جالا بن دے تاکہ کفار آپ کو دیکھ نہ سکیں. پھر یہ بھی ہوا تھا کہ وہ ایک سانپ کو بہت شوق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا، تو وہ سوراخ میں سے آیا تھا اور وہ دیدار کرنا چاہتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے تمام سوراخوں کو اپنی چادر سے بند کر دیا تھا، تو ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو آپ نے اپنے پاؤں سے بند کیا ہوا تھا، تو وہ ادھر سے آنا چاہ رہا تھا، تو اس نے آپ کو حضرت ابوبکر کو ڈسا. جب وہ تکلیف نہ برداشت کر سکے تو ان کا آنسو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ گرا، تو آپ نے اپنے لعاب دہن جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں پہ لگایا، تو انہیں سکون ملا. تو مطلب اس ٹائپ کی باتیں آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن ارریلیونٹ جو آپ کیا کہتے ہیں مٹیریل ہے وہ نہ ایڈ کریں، خلاصہ لکھنے کی کوئی کوشش نہ کریں، ایز اٹ از پیراگراف نہ لکھیں. تو ٹھیک ہے، اور ورڈز کے میننگ کر کے اس کو تھوڑا سا بڑھا کے اس کو اس طرح لکھنا ہے. یہ بھی آپ لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کریں کہ 2 پیراگراف میں ہی مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے. یہ آپ کا آج کا کام ہے، اس کے بعد ہم اگلی سٹوری پڑھیں گے تو پھر میں اگلا کام کرواؤں گی.